تین چیزیں جشن عید اور میلاد دنیا کے اندر ہر خوشی جو ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس خوشی کو حد میں رہ کر کیا جائے. اگر خوشی حد سے بڑھ جائے تو اسلام اس حد سے بڑھ جانے کو پسند نہیں کرتا. بیٹا پیدا ہو خوشی مناؤ مگر حد میں رہ کر. امتحان میں کامیابی ملے خوشی مناؤ لیکن حد میں رہ کر. کوئی عہدہ اور اقتدار ملے تو خوشی مناؤ لیکن حد میں رہ کر, کیونکہ حد سے بڑھ کر خوشی کرنا ان اللہ لا یحب الفارحین. قرآن کہتا ہے اللہ حد سے بڑھ کر خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا. مگر اس جرنل اصول سے ایک ایکسپشنل رول کریٹ کرتے ہوئے, استثناء کا اصول دیتے ہوئے سورہ یونس کی 11واں پارہ آیت نمبر جو ہے وہ 58 کے اندر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے میرے محبوب ان کو فرما دو جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو. اور اللہ کا فضل اور رحمت کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا فضل بھی آمنہ کا لال ہے, سب سے بڑی رحمت بھی آمنہ کا لال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. کہا کہ ہر خوشی حد کے اندر رہ کر کرو, لیکن محبوب تو ان کو فرما دے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جب فضل و رحمت کا پیکر بن کر میرا رسول آ جائے تو پھر اتنی خوشی مناؤ کہ وہ حد سے بڑھ جائے. اگر وہ خوشی بھی صرف حد میں رہے تو بیٹے کی سالگرہ اور محمد کے میلاد میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی آپ نے کیک کاٹا, دوستوں کو بلایا, دعوت کی, اور یہ بھی فرمایا ہر خوشی حد میں رہ کر. فرحت کا لفظ عربی زبان میں اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے حد سے بڑھ کر خوشی کرنا, اور یہی جشن ہے. کہا جب آمد مصطفیٰ ہو, ولادت مصطفیٰ ہو, تاجدار کائنات کی آمد ہو, اتنی خوشی بناؤ کہ مشرق والے بھی جان لے خدا کا رسول آیا ہے, مغرب والے بھی جان لے کائنات کا امام آیا. بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم کر کہے یہ کون آیا جنہیں آیا بہارا مسکرا گئیاں, یہ کون آیا جنہیں آیا بہارا مسکرا گئیاں, کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزارہ مسکرا گئیاں. ولادت ہندیاں سونے سجدے وچ سر رکھیا, ولادت ہندیاں سونے سجدے وچ سر رکھیا, گناہگاراں نو چین آیا خطاواں مسکرا گئیاں. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, غلام ہے رسول کے غلام ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. ایک عربی شاعر نے کہا ہے, اردو اشعار آپ سنتے ہیں, ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ مل عید الا عید احمد فإنه عید الوجود بأرضہ وسمائہ. اس نے کہا عید الفطر صرف انسانوں کی عید ہے. بولو صرف انسانوں کی سارے پیچھے سے بولو, صرف انسانوں کی ہے. عید الاضحیٰ صرف انسانوں کی عید ہے, فرشتوں کی عید نہیں ہے, وہ جنوں کی عید نہیں ہے, وہ نباتات و جمادات کی عید نہیں ہے, صرف انسانوں کی عید ہے. اور انسانوں میں سے بھی عیسائیوں کی عید نہیں ہے, یہودیوں کی عید نہیں ہے, صرف مسلمانوں کی عید ہے. وہ عرب شاعر کہتا ہے کہ مل عید الا عید احمد فإنه عید الوجود بأرضہ وسمائہ. جو مصطفیٰ کی میلاد عید میلاد ہے, یہ زمین والوں کی بھی عید ہے, آسمان والوں کی. انسان بھی خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارے رسول آئے, جن بھی کہتے ہیں ہمارے بھی تو رسول ہیں, انسان بھی کہتے ہیں کہ ہمارے رسول آئے, آسمان کے ملائکہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے رسول ہیں تو ہمارے بھی تو رسول ہیں. فضائیں بھی کہتی ہیں کہ ہمارے رسول آئے, ہوائیں بھی کہتی ہیں کہ ہمارے رسول آئے, دریا بھی کہتی ہیں کہ ہمارے رسول آئے, کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے کہ ہمارے رسول آئے. فرق صرف اتنا ہے کہ پیدائش سے پہلے نبی کہتے رہے, خدا کے پیغمبر
عیسیٰ کی زبان سے اعلان کروایا ان کو فقط خبر نہ دینا کہ نبی آ رہا ہے، مبشرا ان کو بشارتیں تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر فقط خبر ہوتی ایک نبی آ رہا ہے تو نبی تو ابراہیم بھی تھے، رسول تھے، آئے، اس میں اچنبے کی بات نہیں ہے۔ نبی تو اور رسول تو موسیٰ بھی تھے، آئے چلے گئے، نبی تو یحییٰ بھی تھے، آئے اور چلے گئے، نبی تو زکریا بھی تھے، آئے اور چلے گئے، نبی تو سلیمان بھی تھے، آئے اور چلے گئے۔ فرمایا ان کو فقط خبر نہ دینا کہ ایک نبی آ رہا ہے۔ اگر فقط خبر ہوتی تو قرآن کے لفظ ہوتے، سورہ صف کی آیت نمبر 6 لفظ ہوتے مخبرم برسول، میں اپنے بعد پیچھے آنے والے ایک رسول کی خبر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا خبردار ان کو فقط خبر نہ دینا کہ مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، سونے والوں جاگ اٹھو، میرے بعد فقط رسول نہیں، رسولوں کا تاجدار آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فقط رسول نہیں، رسولوں کا امام آ رہا ہے، فقط رسول نہیں، رسولوں کا تاجدار اور پیشوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلق سے اولیاء، اعلیٰ حضرت نے کہا خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب تو یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اب تو یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے۔ تو زلیخا نہ دیکھا ہمارا نبی، تو زلیخا نہ دیکھا ہمارا نبی۔ پیغمبر کہتے رہے سلیمان علیہ السلام پر جو کتاب اتری، سلیمان علیہ السلام پر، that is the part of modern Bible, and that the name of that book which was revealed upon Prophet Solomon, the sons of Solomon, the sons of Solomon، اور ان کو ہم عربی میں غزل الغزلات کہتے ہیں۔ ان پر جو سلیمان علیہ السلام پر کتاب اتری اس کے اندر موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی امتیوں کا مجمع جمع کیا اور تقریر کی، اور اس انداز سے تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے عبرانی زبان میں، کہنے لگے کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے جیسے سفید کبوتر دودھ کی نہر میں غسل کر کے کنارے بیٹھتا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کا سراپا ایسا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کا چلن ایسا ہے، اس کی گفتار ایسی ہے، اس کا کردار ایسا ہے۔ تقریر کرتے کرتے لوگوں کا تجسس بڑھا کہ وہ محبوب کون ہے۔ حضرت سلیمان نے بات یہاں ختم کی کہ خلا محمدین زہدودی و زہرئی، میرے امتیوں جس نبی کی اور جس محبوب کی ماں تمہیں تعریف سنا رہا ہوں اس کا نام محمد ہے۔ کڈا سونا نا تیرا مدنی من مونے، کڈا سونا نا تیرا مدنی من مونیا، جگ ہویا سونا تیرے نا نال سونا، عظمتاں نہیں سمجھیاں سدائیاں تیرے نا دیاں، عظمتاں نہیں سمجھیاں سدائیاں تیرے نا دیاں، جگ وچ پہ گیاں دوہائیاں تیرے نا دیاں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضور کی ولادت سے پہلے نبی کہتے رہے کہ رسول آ رہا ہے، رسول آ رہا ہے، آمینہ کا لال آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ وہ دن بھی آیا کہ پورے ہوئے تو رات کے وعدے، حفیظ جلندری نے کہا پھر وہ وقت بھی آیا، وہ دن بھی آیا کہ پورے ہوئے تو رات کے وعدے، رب نے ایفا کر دیے آج میثاق کے وعدے، دل یحییٰ میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے۔ او مسلمانوں تم پوچھتی ہو کہ میلاد لکھا کہاں ہے، یحییٰ سے پوچھو، کہتے تھے یا اللہ کاش مجھے محمد کی زیارت کروا دے۔ دل یحییٰ میں، حفیظ جلندری نے کہا دل یحییٰ میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پر واز آئے جس کی شان رحمت کے، بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ تو نبی کہتے رہے کہ آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ آج ہم سنی کہتے ہیں مصطفیٰ آ گئے ہیں، آ گئے ہیں، اور خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ بولو سارے، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں حضور پیدا بھی ہوئے، خوشی مناتے ہو، اس مہینے میں وصال بھی فرمایا، غم کیوں نہیں مناتے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ خوشی مناتے ہو، غم کیوں نہیں مناتے؟ ہم کہتے ہیں خوشی تو اس لیے مناتے ہیں کہ وہ آئے ہیں، غم اس لیے نہیں مناتے کہ وہ گئے تو ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ گئے ہیں نہیں،
بولو کس کا کسی کا عقیدہ ہے وہ گئے نہیں۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول سارے اونچا بولو محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول اگر کوئی کہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے مومن رہ جاتا ہے؟ نہیں۔ ایمان سے خارج ہو گیا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور قیامت تک رہیں گے، جب وہ ہیں اور قیامت تک رہیں گے تو پھر ہم جانے کا غم کس کا منائیں؟ اللہ سبحان اللہ۔ کس کے جانے کا غم منائیں؟ وہ ہیں اور رہیں گے، ان کے فقط آنے کی خوشی ہے۔ اور حضور نے یہ دونوں انگلیاں جوڑ کر کہا تھا لوگوں آنا وسعت کہاتین، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، میرا زمانہ نبوت اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے اللہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں، یعنی میرا زمانہ نبوت قیامت تک رہے گا۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ قیامت کا جو 50,000 سال کا دن ہوگا وہ بھی نبوت مصطفیٰ کا زمانہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور وہ 50,000 سال کا دن بھی گزر جائے گا، اس کے بعد کا جو زمانہ آئے گا انہوں نے لکھا وہ بھی نبوت مصطفیٰ کا زمانہ ہوگا۔ تو ابدی اور ازلی جو نبوت ہے مصطفیٰ کی ہے، تو پھر جانے کا غم کس طرح بنا؟ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کو پیدا ہوئے، حضرت آدم نے جمعے کو ہی وصال فرمایا، مگر ابن ماجہ کی حدیث سے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جمعے کو دن کو میری امت کے لیے عید بنا دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو آدم علیہ السلام کے جانے کا بھی کام نہیں، حالانکہ اس دن ان کا وصال ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اللہ کوئی انعام کرتا ہے وہ دن بطور عید منایا جاتا ہے، اور محمد عربی کی آمد سے بڑا انعام اللہ کا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ ان سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کافر کوئی عمل کرے، یہ بہت بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، کہتے ہیں یہ گلاب دیوی اسپتال، یہ مدر ٹریسا کا انسٹیٹیوٹ، یہ فلان نان بلیور اور کافر نے یہ کام کیا، تو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کافر کے کسی اچھے عمل کی ویلفیئر آف ہیومن بینگ کا جو عمل ہے اس کا آخرت میں اس کو فائدہ ملے گا؟ قرآن کہتا ہے لا خلاق لہم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کافر ہے، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ دنیا میں دولت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، ناموری کی شکل میں، لیڈری کی شکل میں اللہ ریٹرن دے دیتا ہے، مگر لا خلاق لہم فی الآخرۃ، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے عبداللہ بن جدعان مکے کا بڑا رئیس تھا، اگر کوئی بیمار ہوتا تو علاج عبداللہ بن جدعان کرواتا، اگر کسی کی بچی کی شادی ہوتی جہیز کا سامان کو دیتا، اگر کوئی مسافر آتا عبداللہ بن جدعان کی حویلی میں ٹھہرتا، اگر کوئی معذور ہوتا اس کی مدد وہ کرتا۔ کفر پر مر گیا، حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ عبداللہ بن جدعان نے بڑے نیک کام کیے، بڑے اچھے عمل کیے، اس کے کسی عمل کا اس کو فائدہ ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا ذرا برابر فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نیک اعمال کی بنیاد ہے ایمان، جس کے سینے میں ایمان نہیں اس کے عمل کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ مومن کلمہ پڑھ کے کھجور بھی صدقہ دیتا ہے، خدا جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور ایمان نصیب کیسے ہوتا ہے؟ ایمان تو عشق رسول سے نصیب ہوتا ہے۔ زمین والوں کا رابطہ آسمان سے کس نے جوڑا؟ کسی شخص نے فرشتے جبرائیل کو نہیں دیکھا، دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں۔ رات تسی جڑے چوپن کوئی نہیں زیارت ہوئی ہے لیکن جبرائیل کسی شخص نے دیکھا نہیں۔ تو زمین والوں کا جو رابطہ آسمانوں سے جڑا ہے وہ کس نے جوڑا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ نے جوڑا ہے۔ تو ایمان